آس پاس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عرشیہ جو ہے وہ اب ڈاکٹر سیحام کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ کیونکہ اس کی سسٹر جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سیحام کی شادی اس کی نند سے ہو جائے، اور وہ یہ بات اناؤنس بھی کراتی ہے عماد اور انوشیا کی شادی پر۔ مطلب ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور سیحام کی سسٹر سب کے سامنے اس بات کو اناؤنس کرتی ہے کہ بہت جلد ہمارے گھر فنکشن ہونے والا ہے۔ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عرشیہ اور سیحام کی شادی کی اناؤنسمنٹ کرے گی، لیکن اس نے تو بازی ہی پلٹ دی۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلد اپنی نند ایمن کے ساتھ اپنے بھائی سیحام کا رشتہ جوڑنے والی ہوں۔ عرشیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے بغیر شور مچائے۔ سیحام نے اس کو جو گفٹ وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کل نیکسٹ ڈے جا کر اس کی بہن کو واپس کراتی ہے اور اس کو کہتی ہے آپ بالکل فکر نہ کریں، میں بالکل سیحام کی لائف سے چلی جاؤں گی، ایسے جاؤں گی جیسے میں اس کی لائف میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ میں ایک غلط فہمی کو محبت بنا بیٹھی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں سیحام کو اب کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر سیحام جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے بھائی رہیں گے، میرے کبھی نہیں بنیں گے۔ اس کی بہن جو ہے وہ یہ باتیں سنتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ چلو شکر ہے اس بے وقوف لڑکی کو کوئی تو عقل آئی۔ سیحام اپنی بہن سے بہت سارے ایشوز اب نہ لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کس طرح سوچ لیا کہ میں آپ کی خاطر اپنی محبت قربان کر دوں گا یا آپ کی وجہ سے میں عرشیہ کو چھوڑ دوں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ عرشیہ جو ہے وہ میری لائف کا وہ حصہ ہے جس کو میں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب اس کی بہن جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو، میں ایمن کو اپنی لائف سے نکال دوں؟ اگر میں ایمن کو تمہاری لائف سے نکال دوں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا بچہ بھی ان لوگوں کو دینا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے پھر وہ طلاق بھی دے دیں گے۔ اب جو سیحام ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں میرا کیا انوالومنٹ، میں کہاں ہوں، کیسے ہوں، مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے مجھے کیوں زبردستی اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے، میں آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں، میں اپنی محبت سے شادی کروں گا، آپ نے بھی تو اپنی مرضی سے شادی کی، اور آج آپ اگر ایک اچھی لائف گزار نہیں رہی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سیحام کی بہن سیحام کی یہ بات سن کر ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ سیحام اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میں نے اگر 1% بھی کسی بات میں جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں حقیقت بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے واقعی میں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں جو چیز ڈیزرو کرتا تھا مجھے وہ نہیں ملی۔ ڈاکٹر سیحام جو ہے اس کی بہن پر ان باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ میں پھر وہ جا کر اپنے بھائی کی شادی عرشیہ سے کرانے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سین یہ بھی آتا ہے کہ جو عماد ہے وہ پھر ڈاکٹر سیحام سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہماری لڑکی ہم پر بوجھ نہیں ہے، ہم اپنی لڑکی کسی بھی ایرے غیرے کو دے دیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈاکٹر سیحام جب عماد کی یہ بات سنتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے سیحام کہ تم مجھ سے کیسے بات کرے ہو عماد، آج سے پہلے میں نے تمہارا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا۔ عماد کہتا ہے ہم لڑکی والے ضرور ہیں لیکن اتنے گرے پڑے نہیں ہیں کہ کوئی بھی آ کر ہمیں باتیں سنا جائے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں اور نہ ہی میرا موڈ خراب کریں، نہ آپ کا موڈ خراب کروں گا میں۔ عماد جو ہے وہ اس کی باتوں کو اتنا سیریس لے لیتا ہے سیحام کہ وہ چلا جاتا ہے وہاں سے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں تمہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جاتا ہے۔ انوشے جو ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی شادی ہو جائے لیکن نہیں ہو پاتی، بہت مشکل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سیحام جو ہے وہ اپنی بہن کو پھر یہ باتیں سناتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میری لائف سے عرشیہ گئی تو یقین مانیں کہ کسی صورت بھی میں آپ کی جو ہے نند اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آس پاس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عرشیہ جو ہے وہ اب ڈاکٹر سیحام کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ کیونکہ اس کی سسٹر جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سیحام کی شادی اس کی نند سے ہو جائے، اور وہ یہ بات اناؤنس بھی کراتی ہے عماد اور انوشیا کی شادی پر۔ مطلب ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور سیحام کی سسٹر سب کے سامنے اس بات کو اناؤنس کرتی ہے کہ بہت جلد ہمارے گھر فنکشن ہونے والا ہے۔ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عرشیہ اور سیحام کی شادی کی اناؤنسمنٹ کرے گی، لیکن اس نے تو بازی ہی پلٹ دی۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلد اپنی نند ایمن کے ساتھ اپنے بھائی سیحام کا رشتہ جوڑنے والی ہوں۔ عرشیہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے بغیر شور مچائے۔ سیحام نے اس کو جو گفٹ وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کل نیکسٹ ڈے جا کر اس کی بہن کو واپس کراتی ہے اور اس کو کہتی ہے
آپ بالکل فکر نہ کریں، میں بالکل سہام کی لائف سے چلی جاؤں گی، ایسے جاؤں گی جیسے میں اس کی لائف میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ میں ایک غلط فہمی کو محبت بنا بیٹھی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں سہام کو اب کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر سہام جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے بھائی رہیں گے، میرے کبھی نہیں بنیں گے۔ اس کی بہن جو ہے وہ یہ باتیں سنتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ چلو شکر ہے اس بے وقوف لڑکی کو کوئی تو عقل آئی۔ سہام اپنی بہن سے بہت سارے ایشوز اب نہ لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کس طرح سوچ لیا کہ میں آپ کی خاطر اپنی محبت قربان کر دوں گا یا آپ کی وجہ سے میں عرشیہ کو چھوڑ دوں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ عرشیہ جو ہے وہ میری لائف کا وہ حصہ ہے جس کو میں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب اس کی بہن جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، میں ایمن کو اپنی لائف سے نکال دوں؟ اگر میں ایمن کو تمہاری لائف سے نکال دوں تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا بچہ بھی ان لوگوں کو دینا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے پھر وہ طلاق بھی دے دیں گے۔ اب جو سہام ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں میرا کیا انوالومنٹ، میں کہاں ہوں، کیسے ہوں، مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے مجھے کیوں زبردستی اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے، میں آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں اپنی محبت سے شادی کروں گا، آپ نے بھی تو اپنی مرضی سے شادی کی، اور آج آپ اگر ایک اچھی لائف گزار نہیں رہی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سہام کی بہن سہام کی یہ بات سن کر ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے مجھے اتنی باتیں سنا دی۔ سہام اپنی بہن سے کہتا ہے کہ میں نے اگر 1% بھی کسی بات میں جھوٹ بولا ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں حقیقت بول رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے واقعی میں میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں جو چیز ڈیزرو کرتا تھا مجھے وہ نہیں ملی۔ ڈاکٹر سہام جو ہے اس کی بہن پر ان باتوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ میں پھر وہ جا کر اپنے بھائی کی شادی عرشیہ سے کرانے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سین یہ بھی آتا ہے کہ جو عماد ہے وہ پھر ڈاکٹر سہام سے ملتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہماری لڑکی ہم پر بوجھ نہیں ہے، ہم اپنی لڑکی کسی بھی ایرے غیرے کو دے دیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ڈاکٹر سہام جب عماد کی یہ بات سنتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے سہام کہ تم مجھ سے کیسے بات کرے ہو عماد، آج سے پہلے میں نے تمہارا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا۔ عماد کہتا ہے ہم لڑکی والے ضرور ہیں لیکن اتنے گرے پڑے نہیں ہیں کہ کوئی بھی آ کر ہمیں باتیں سنا جائے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں اور نہ ہی میرا موڈ خراب کرے، نہ آپ کا موڈ خراب کروں گا میں۔ عماد جو ہے وہ اس کی باتوں کو اتنا سیریس لے لیتا ہے سہام کہ وہ چلا جاتا ہے وہاں سے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں تمہیں پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ جاتا ہے۔ انوشے جو ہے وہ بہت کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی شادی ہو جائے لیکن نہیں ہو پاتی، بہت مشکل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ سہام جو ہے وہ اپنی بہن کو پھر یہ باتیں سناتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میری لائف سے عرشیہ گئی تو یقین مانیں کہ کسی صورت بھی میں آپ کی جو ہے نند اس سے شادی نہیں کروں گا۔